Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ما قبل کا درس پچھلے درس میں مسئلہ علم غیب کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس پر بڑی واضح دلیل آئی. ٹھیک ہے، بڑی واضح دلیل پہنچی کہ یہ علم غیب کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ علم غیب کی بات نہیں ہے، تم غیب کے دعویٰ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ بات تو بتلاؤ بھلا ایسی ذات دنیا میں کون سی ہو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی درخت سے کوئی پتا گر رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے کوئی اتنا بڑا عالم؟ فرمایا کوئی نہیں. جب اتنا بڑا عالم الغیب کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی عبادت کیا کرو. آخر میں جب ہم سبق مکمل کیا تھا تو ہمارا جو چلی تھی بات وہ یہ تھی کہ اللہ نیند کے وقت روح کو کیا کر لیتا ہے جی؟ قبض کر لیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتلایا ہو کہ جب ہم سوتے ہیں نا، سو گئے آپ، خواب نظر آتا ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر کبھی کسی زندہ سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ابھی ہمارے دنیا میں موجود ہے، اور کبھی کسی فوت شدہ انسان سے بھی انسان کی ملاقات ہو جاتی ہے. یہ اعتراض میرے ذہن میں بھی تھا اور ہم نے اپنے استادوں سے حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد آصف صاحب سے بھی پوچھا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ روحیں یہاں آتی ہیں یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن مجید میں بڑا واضح موجود ہے. اب یہ آیات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ سوتا ہے تو ہم اس کی روح نکال لیتے ہیں، جسم سے روح نکل جاتی ہے. اب جو روح نکل جائے بندہ تو مر جانا چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہی تو ہماری قدرت کا نمونہ ہے کہ نیند کے وقت بھی ہم روح قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت بھی ہم روح قبض کرتے ہیں. فرق یہ ہے نیند کے وقت جب قبض کرتے ہیں بدن کا روح کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، اور یہ تعلق جو ہے، یہ آپ نے بات سمجھنی ہے، یہ تعلق جو ہے یہ اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے. اب نیند کی آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں، ہر خاندان میں کچھ لوگوں کی نیند بڑی پکی ہوتی ہے، آپ انہیں جھنجھوڑتے رہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا جب تک اچھا خاصا زور سے جگائے نہیں. اور کچھ کی اتنی کچی ہوتی ہے کہ ہلکے سی دروازے کی آڑ نہیں آئے گی وہ فوراً جاگ جائے گا. یہ انسانوں کے مزاج پر ہے. اب یہ تعلق کی بات ہے تعلق جسم کا روح کے ساتھ، لیکن جیسے ادھر شور ہوا کسی نے ہاتھ لگایا، یہ جو روح نکلی ہوئی تھی ایک عالم کے اندر پھر رہی تھی، یہ سیکنڈ کے بھی لاکھویں حصے کے اندر فوراً اپنے بدن واپس آ جائے. اب اس میں سائنس اعتراض کرے گی، لوگ اعتراض کریں گے، عقل اعتراض کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک روح اتنی اوپر نکلی ہے، ہم نے ہاتھ لگایا اور وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے بات کرنی شروع کر دی. تو یہ کیا ہے جی؟ یہی تو اللہ کی قدرت ہے اور کیا ہے.
اللہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی روح نکال کر یوں واپس کی ہے، قیامت کے دن ہم یوں ہی روحیں واپس کیا کریں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں ہماری روح ہمارے بدن سے نکل کر، اور بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے نیند کے ساتھ اپنے بدنوں کو راحت دیا کرو۔ یہ اللہ نے نیند کیوں بنائی؟ اس سے فرمایا روح بھی آرام پاتی ہے۔ اب روح کیسے آرام پاتی ہے؟ آپ سوئے، ادھر روح آپ کے بدن سے نکل گئی، تعلق ہے، نکلے گی، اب یہ بھی کچھ آرام کرے گی، یہ بھی کسی فضا کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب اس فضا کے اندر کسی اور جو روحیں موجود ہیں، اس کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوتا ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو بات چیت ہوتی ہے، اس کو حقیقت میں وہ خواب ہے۔ کچھ ہیں پراگندہ خیالات، یہ خواب نہیں ہوتے۔ ڈراؤنا خواب آ گیا یا کچھ جو انسان ذہن میں سوچے لے کر گیا، وہ ذہن پر نقش گرد کر رہا ہے۔ جو حقیقی خواب ہوتا ہے نا، سچا خواب، جو آپ کو مثلا مجھے 5 سال پہلے خواب یاد آیا، میں اب بیان کرنا چاہوں، اس کو بیان کر، یہ خواب ہے کہ آپ کو یقیناً صحیح طریقے سے یاد ہے۔ ایک ہے رات کو ابھی مجھے آدھا گھنٹہ سوچنا پڑے، پتہ نہیں کوئی نقشہ آیا تھا، یہ اس کو خواب نہیں کہتے، یہ خیالات ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن پر گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خواب کے اندر جو ملاقات ہوتی ہے، یہ آپ کی روح وہاں جاتی ہے، اس کی روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ بدن کو راحت ملتی ہے، اور یہ اللہ دنیا کے اندر روزانہ ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم جب بھی چاہیں روح کو نکال سکتے ہیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بندے جب سونے لگے تو کم از کم جب تو یہ دعا پڑھے تو اس عقیدے سے پڑھا کر، پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ جو کچھ ہو چکا ہے مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کو معاف کر کے اور اپنی غلطیاں معاف کروا کے سویا کرو۔ یہ ہمارے اس سبق کے اندر اب اور ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک حفاظت والا فرشتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ بالکل اعتدال میں، یہ انسان ہے، 2 فرشتے تو یہ ہیں نا جی کرامن کاتبین، یہ تو آپ دنیا کی جس کنارے میں سمندر کی تہہ میں پہنچ جائیں، انہوں نے آپ سے الگ نہیں ہو۔ ان کا کام یہ کیا ہے کہ آپ جو کام کریں گے وہ انہوں نے آپ کا عمل لکھنا ہے، تو وہ تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ نے بندے کی حفاظت کے لیے لگا رکھی، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کے ساتھ حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ شیطان بھی موجود ہے۔ ایک آپ کا نفس ہے، ایک آپ کا شیطان الگ ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے، جو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے دور بھاگ جاتا ہے، پھر تکبیر ہونے لگتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، یہ شیطان، لیکن جیسی تکبیر مکمل پھر آئے گا۔ تو یہ اس نے ایک اپنا کام کرنا ہے، فرشتے نے آپ کو نیکی کے خیالات کی دعوت دینی ہے، اب آپ پر ہے آپ کس کے اوپر چلیں گے، آپ نے اپنا کچھ مزاج بھی تو بنانا ہے نا۔ تو یہ ایک تو اس بات کی اللہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی بندے کی مدت پوری کر دیتے ہیں، وہ حفاظت والا فرشتہ جو جان بچا رہا ہوتا ہے، وہ اب آپ کی موت کے اسباب مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کوئی سبب بن گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی، فلاں ہو گیا، یہ ہوا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل وہی ہوا ہے جو اللہ نے چاہا تھا، اور اس بندے کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ دوسری بات فرمایا کہ یہ روح نکل گئی، اب فرمایا اب قیامت کے دن اللہ اس کو دوبارہ انہی بدنوں کے ساتھ لوٹائے گا، اور اللہ قیامت کے دن تم سب کا حساب لے گا۔ پھر ایک اشکال آئے گا، اتنے اربوں کھربوں لوگوں کا حساب اللہ کیسے لے گا؟ اس کا جواب دیا کہ اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے، اور اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہمارے سبق میں آج بیان ہوا وہ یہ ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم خشکی کے اندر، سمندر کے اندر طوفان چلے نا، آندھی چلتی ہے، اچھے بڑے سے بڑا جو مشرک ہے، جو بالکل خدا کو بھول بیٹھا ہے، جب زلزلہ آنے لگتا ہے، سخت طوفان آنے لگتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ میں پوچھتی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ بارش ہی تو آنے والی ہے، ہوائیں تو چل رہی ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، پچھلی قوموں نے اسی ہوا کو دیکھ کر کہا تھا یہ تو بارش آنے والی ہے، اور اللہ نے انہی ہواؤں کے ذریعے ان کو ہلاک کر برباد کیا۔ یہ قوم سمود، یہ قوم بستیاں جو ہلاک کر دی گئی ہواؤں کے ذریعے، اللہ نے اس میں آگ برسا دی۔ تو ہمیشہ فرمایا جب تک بارش نہ برسی نا، اللہ کے نبی کی طبیعت بڑی بے چین رہتی۔ اللہ کہتے ہیں جس خدا کو
اس موقع پر پکارتے ہو اس خدا کو عام حالات میں بھی پکارا کر. بس یہی اللہ کا پیغام ہے. اور میں اس بات کو اگر تم سمجھ جاؤ پھر تو تم بن جاؤ گے شکر گزار بندے. اور اگر تم نے اس بات کو نہ سمجھا تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے اوپر یہ پردے پڑ چکے ہیں, اندھیرے پڑ چکے ہیں کہ انسان کے لیے پھر کبھی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. اسی مسئلے کو دیکھیے گا اللہ عقلی دلائل کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں, تخویف اخروی ڈرا کر بھی سمجھا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان اس کو سمجھ جائے. فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر, اسی کی قدرت ہے, اسی کا زور چلتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا, وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر تمہاری حفاظت کی کرنے والے فرشتے, تمہاری جان کی تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو غالب ہے تمام بندوں کے اوپر. کوئی بندہ اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے, کوئی بندہ اس کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتا, کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا, اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا, اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگرانی والے فرشتے, حفاظت والے فرشتے جو کبھی تمہاری جان بچا لیتے ہیں, کبھی تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ آ جاتی ہے تمہارے پاس, یہاں تک کہ آ پہنچتی ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس الموت, اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ. توفتہ رسولنا, اللہ موت دے دیتے ہیں اس بندے کو, رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. اللہ فرماتے ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اس بندے کی. کون قبض کرتا ہے؟ رسولنا ہمارے رسول, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. وہم لا یفرطون, اور وہ فرشتے کبھی بھی اس میں کمی نہیں کرتے, کبھی بھی اس کے اندر دیر نہیں کرتے, اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, پھر لوٹا دیں گے اللہ انہی روحوں کو یا الی اللہ, اللہ کی طرف. کون؟ اللہ مولاہم الحق, جو کہ ان کا مولا ہے, جو کہ ان کا کارساز ہے, الحق سچا کارساز ہے. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین, خبردار سن لو, لہ الحکم, اسی کے لیے ہے بادشاہی, اسی کے لیے ہے سارے کے سارے فیصلے, اسی کے لیے ہیں ساری کی ساری حکومتیں. وہو اسرع الحاسبین, اور وہی ہے جلدی حساب لینے والا. یہاں ایک بات اور کرنی ہے جی. یہاں آپ نے دیکھا توفتہ رسولنا کا لفظ آیا. رسول کا جو لفظ ہے نا, رسول کا, یہ اللہ کبھی کبھار قرآن مجید میں فرشتوں کو لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں بھی رسول کا لفظ آیا ہے نبی ہی مراد ہوگا. نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے خبر دینے والا, اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی خدا کی خبر وحی کے ذریعے جو اس کو ملتی ہے بندوں کو پہنچاتا ہے. اور رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت, اللہ کا بھیجا ہوا جو اس کے اوپر حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے, اس لیے اس کو رسول کہتے ہیں. لیکن لغوی معنی میں پیغام پہنچانے والے, آپ عربی عبارتیں پڑھیں نا, عربی عبارات میں بادشاہ جب کسی کو قاصد بھیجتے تھے نا تو ساتھ لکھتے تھے بھی ہمارا رسول آپ کے پاس آ رہا ہے, رسول کا نام ہے فلاں بن فلاں, اس رسول کو تم نے ہمارا جواب دینا. وہاں رسول کا کیا مطلب ہے؟ قاصد کے معنی, پیغام دینے والا. وہ پیغام لے کر تمہارے پاس آئے گا. تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا کہ کہیں پر یہاں تو جی رسول کا مطلب ہے رسول حفاظت کرتے تھے, نہیں, رسول کے مطلب بھیجے ہوئے اللہ کے فرشتے, وہ بھی حفاظت کرتے ہیں. رسول سے مراد اللہ کے وہ فرشتے جو انسان کی موت, انسان کی روح قبض کرتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, اور اکثر بندوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے, کبھی اچانک حادثہ پیش آنے لگتا ہے اور بالکل گاڑی اچانک رک جاتی ہے, بچہ گرنے لگتا ہے, حادثے سے بچ جاتا ہے, ہم گرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ, وہ آپ کا جو فرشتہ موجود ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ فرشتہ آپ کے ساتھ تب تک رہتا ہے
اور یہ بات بھی ایک اور بات، موت نے تو آنا ہے اپنے وقت کے اوپر، اس میں فرشتے کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائے، دوا دارو چھوڑ دے، کچھ بھی نہیں لینا، اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے انسان کا کرنا چاہیے، دوائی ہے، اپریٹ ہے، جو بھی آج کل دنیا کا نظام ہے، لیکن دنیا کی کوئی دوائی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ یہ بات مت سمجھیے گا کہ دوائی لی ہے، فلاں دوائی تو بڑا علاج تو بڑا اچھا کروایا تھا لیکن پھر بھی انسان مر گیا، یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ آپ نے بھاگ دوڑ کی، آپ نے سب کچھ لگا دیا بندے پر، اللہ کہتے ہیں اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو پھر اس بندے کو روح کو روک کے دکھاؤ، پوری دنیا کی حکومتیں مل جائیں، اگر اللہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو کسی کا ذرہ برابر بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہیں تو ایک انسان بھی انسان کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ نا، یہ ہمارا بڑا کمزور ہو چکا ہے، کہیں بھی تھوڑی سی بات دیکھی، کہیں بھی تھوڑا سا معاملہ دیکھا، جہاں پر تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے، نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، اچھا خاصا نمازی ہے، اچھا خاصا اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کر ایسی مایوسی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ جوانی کی موت، خاص طور پر بڑھاپے میں تو پھر بھی لوگ اتنی باتیں نہیں کرتے، اگر کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے نا، وہاں جو جملے سننے کو ملتے ہیں بڑے کفریہ جملے ہیں، نعوذ باللہ خدا کو اب اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، ابھی اس کی روح قبض نہ کرتا تو خدا کا کیا نقصان ہو جاتا، کتنا سخت جملہ ہے بھائی، وہ اپنی زندگی لے کر اتنی آیا تھا، اس سے زیادہ آپ زندہ رکھ سکتے تھے اس کو؟ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن، پھر دوسرا مسئلہ جہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب روح اللہ قبض کر لیں گے، فرشتے اس میں کمی نہیں کریں گے، پھر یہ فرمایا کہ لوٹائیں گے اللہ کب؟ قیامت کے دن یہ مولا حق کے پاس جمع ہو جاتی ہے، جو سب کا کارساز ہے، وہ اچھا فیصلہ کرے گا اور وہی سب سے بہترین ہے تمہارا حساب کرنے والا، آگے پھر یہ کہ خشکی اور بری میں تم کیا کرتے ہو اس کا بھی حساب لگایا۔ میں قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، جو کوئی ایسی ہستی تو دکھاؤ، کوئی ایسی شخصیت تو دکھاؤ جو تم کو خشکی کے اندھیروں کے اندر، سمندر کے اندھیروں کے اندر، دریاؤں کے اندھیروں کے اندر تمہاری نجات دیتا ہو، تم کو بچا لیتا ہو، ایسی کوئی ایک ہستی دکھاؤ، تدعونہ تضرعا وخفیا، بلکہ اس وقت تم پکارتے ہو اس خدا کو تضرعا، بڑی گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ اس مصیبت سے ہم کو بچا لینا، اللہ اس طوفان سے ہم کو بچا لینا، اللہ اس زلزلے سے ہم کو بچا لینا، اس وقت رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، وخفیتاً، اور چپ کے اللہ کو پکارتے رہتے ہو، لئن انجانا من هذه، اور اگر ہم نجات دے دیں من هذه، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، جو تکلیف ہم بندوں پر بھیجتے ہیں، جو آزمائش ہم بندوں پر بھیجتے ہیں، لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہم کو نجات دے دے اس مصیبت سے، اللہ سے بندہ وعدہ کر رہا ہے مصیبت کے موقع پر، زلزلے کے موقع پر، طوفان کے موقع پر، کہیں حادثے کے موقع پر اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ اگر تو مجھ کو نجات دے دے، اگر تو میری زندگی کو بچا لے تو میں البتہ ہو جاؤں گا تیرا شکر گزار بندہ، اے موحد بن کر زندگی گزاروں گا، کبھی تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا، کبھی تیری حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا ناشکرہ بندہ ہے میرا، قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تم کو اس خشکی کے اندھیرے کے اندر نجات دیتی ہے، جو تم کو سمندر کے اندھیرے میں نجات دیتی ہے، اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تب بھی نجات اللہ دیتا ہے، اگر کبھی خشکی پر مصیبت آ جاوے، کوئی آزمائش آ جاوے تب بھی نجات تم کو اللہ دیتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی مصیبت سے، صرف سمندر نہیں، صرف خشکی نہیں، آسمان کے اندر، فضا کے اندر کسی قسم کی تمہیں کوئی مصیبت آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تم کو نجات دیتے ہیں،
پھر تم کرتے کیا ہو؟ ثم انتم تشرکون، اللہ نجات دیتا ہے، اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرتا ہے، اور تم اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو۔ اسی موقع پر ادھر مصیبت ختم ہوئی، ادھر اس نے کہا ہمارے بزرگوں کا کرم ہو گیا، پیر صاحب کی نظر شفقت ہو گئی، اللہ نے ہمیں، اللہ کو بھول گئے، پیر صاحب کا نظر کرم، پیر صاحب کی شفقت ہوئی اور ہمیں اس نے بچا لیا۔ کس چیز سے؟ کہ ہمیں اس مصیبت سے دور کریں۔ کتنا بڑا ناشکرا انسان ہے وہ انسان جو خدا کتنی آزمائشوں سے اس کو بچاتا ہے اور وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ شرک کرنا، کسی کے سامنے سجدہ ٹیک دینا، یہاں خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہو، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہو، جب مصیبت اللہ دور کرتا ہے پھر اس کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نمک حرامی جس طرح ہمارے لفظ میں، تو یہ بالکل انسان جو شرک کر رہا ہے خدا کی نعمتوں کھا کر، اسی کا کھا کر اسی کے خلاف شرک کرنا، یہ ایک بہت بڑی مشرک انسان، فرمایا یہ بے غیرت بھی بن جاتا ہے، اس سے اللہ غیرت بھی چھین لیتے ہیں، عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کی نعمت پر شکر بھی کیجئے اور انسان ہمیشہ توحید کے ساتھ رہے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔